اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج ہم سبق آموز خبروں میں کیا سنیں گے، کیا دیکھیں گے، یا کیا سن سکتے ہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ پروگرامنگ اپنے ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھا پاتے ہیں، بعض چیزیں نہیں بھی دکھا پاتے، تو مگر جو تیاری ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ آپ کو آئیے اس کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ اپنی اولاد کی ترجیحات اور اس کے اندر کی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس میں خوبیاں کسی اور شعبے کی ہوتی ہیں، اسے دوسری طرف لگا دیا جاتا ہے۔ جو والدین بچوں کی شیر خارگی کی عمر سے ہی ان پر توجہ دیتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے بچوں کی ذہنی نشو و نما جلدی ہوتی ہے۔ پیٹ کے امراض کی بنیادی وجوہات میں وقت پر کھانا نہ کھانا، فاسٹ فوڈ کا استعمال، پھل اور سبزیوں سے دوری۔ فاسٹ فوڈ کلچر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے سب دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مختلف پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ اپنی کمزوری کو چھپانے اور بے ایمانی کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جیسے جیسے دور گزرتا گیا، لوگ آہستہ آہستہ اپنے پڑوسیوں سے کٹے رہنے اور اکیلے رہنے کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کا انکشاف کیا ہے جو باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ اپنی صحت کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ عرب شریف میں یومیہ 819 نکاح نامے جاری ہو رہے ہیں، جبکہ طلاق کی شرح اوسطاً یومیہ 195 سے 315 کے درمیان ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں شادی کے پہلے 3 برسوں کے دوران طلاق کی شرح 50% تک پہنچ گئی۔ کم عمری میں بچوں کو والدین کی موجودگی اور ان کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے بچوں کو سیکھنے یا مشغولیت میں لگے رہنے میں مدد ملتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ قدرتی ماحولیاتی نظام کی تباہی دنیا کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یقیناً اولاد یہ یوں سمجھیے کہ والدین کے لیے بہت ساری امیدوں کا ایک محور ہوتا ہے، یعنی ماں باپ کو اولاد سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ میرا جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے جانے کا مجھے موقع ملا ہے، تو وہاں جا کر جو وہاں کی جو روٹین دیکھی ہے اور معلومات جو ملی، وہ معلومات کچھ اس طرح کی ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا بتائیں آپ کو، بس وہ جب کام پر جاتے ہیں تو بچے چلے گئے ہوتے ہیں یا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بچے بھی سو جاتے ہیں، موقع نہیں ملتا، یا سیٹرڈے سنڈے کو تھوڑا بہت چانس مل جاتا ہے، پھر بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارتا، پورا ہفتہ چانس نہیں ملتا۔ یہ آپ کو جو میں نے ابھی آپ کو کہا، اسے ملتی جلتی ورڈنگز آپ کو لوگوں کی ملے گی، پاکستان میں بھی ملے گی، پاکستان کے باہر بھی ملے گی۔ 16 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، ایون کہ وہ مطلب کہ بیرون ملک ہی رہتے ہیں اور بچے کسی اور ملک میں رہتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہی بچے بڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی اس طرح کے سمجھے کہ یہ ایک شروع کی چند میں نے باتیں بیان کی ہیں، تو جو اس وقت آپ نے ایک رپورٹ کی جھلک دیکھی، تو جو ابھی میں آپ کو رپورٹ دکھانے جا رہا ہوں، وہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہزاروں نہیں شاید لاکھوں فیملیز کے لیے اس میں ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس ریسرچ کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچپن میں جو والد کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں اور والدین و والد بالخصوص کی جو صحبت ملتی ہے، وقت ملتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، اور نہ ملنے کی صورت میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کو مزید ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن آئیے پہلے ہم اس کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بچپن میں والد کے ساتھ کھیلنے والے بچے بڑے ہو کر جارحانہ رویوں کو اختیار نہیں کرتے۔ تحقیق: بچے کی نشوونما ایک مسلسل عمل ہے جو ایک خاص ترتیب سے آگے بڑھتا ہے۔ جذباتی صلاحیتیں اور مناسب رویے سیکھنے کے لیے کم عمری میں بچوں کو والدین کی موجودگی اور ان کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے بچوں کو سیکھنے یا مشغولیت میں لگے رہنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جن بچوں کے والد بہت چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ کھیلنے میں وقت گزارتے ہیں، ان بچوں کے طرز عمل اور جذبات پر قابو پانا آسان ہو سکتا ہے۔ ایک تازہ مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ والد کا کم عمری میں
میں بچے کے ساتھ کھیلنا اس کے ذہن و جذبات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس عمل سے بچوں کی عمر بڑھنے اور اسکول کی عمر کو پہنچنے تک اس کے شعور کو بڑھاوا ملتا ہے۔ بچپن میں والد کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا شعور ان کو بڑے ہو کر جارحانہ رویے میں مبتلا ہونے سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ ایسے بچے بیجا مداخلت، چڑچڑے پن، جسمانی اور زبانی جارحیت، خلل ڈالنے والی آواز، چیزوں کی توڑ پھوڑ، خود کو نقصان پہنچانے، حکم نہ ماننے اور ذمہ داری میں کوتاہی برتنے وغیرہ جیسے رویوں کا شکار نہیں ہوتے۔ آخر میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں یہ وہ باتیں تھیں جن کی عموماً والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کرتا، ہمارا بچہ یہ کرتا ہے، ہمارا بچہ یہ نہیں مانتا، یہ نہیں مانتا۔ یہ غالباً ہو سکتا ہے کہ جو لاسٹ میں جو آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل نظر آئی کہ بچہ یوں اس طرح کے رویوں جو منفی رویے ہیں، تو ان منفی رویوں کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں، اس کا جو بچے شکار ہوتے ہیں اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سبب اس کا ہمارے سامنے یہ آیا ہے، وہ ہے والدین کا اپنے بچوں کو وقت نہ دینا۔ وقت دینا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقت کیسے دے، وقت کیسے دے، یہ ہمیں آج تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا وقت، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں، میں بتاؤں آپ کو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کشتیاں لڑتے رہتے ہیں، فائٹنگ کرتے رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، اٹھا کر پھینکیں گے، رکھیں گے، لڑتے رہیں گے، باکسنگ کرتے رہیں گے۔ وہ خود اپنے بچوں کو گویا کہ یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کریں۔ وہ بچہ پھر وہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی مار دھار کی اور یہ ہاتھ پیر چلانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات سیکھنی اور سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو ہمیں وقت دینا کیسے ہے۔ وقت ضرور دینا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اپنا وقت مبارک عطا بھی فرمایا، اور اس وقت مبارک کے اندر جو تربیت مبارک فرمائی اس کے باقاعدہ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس پورے گھرانے کے اگر ہم واقعات پڑھتے ہیں، اسی طرح اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہم اگر واقعات دیکھیں تو ان کا ایک اپنا بچوں کی تربیت کرنے، جو ان کی اولاد مبارک تھی، اس کی تربیت کا ایک اپنا انداز ہوا کرتا۔ تو اس وقت کے حالات اور واقعات جو جس چیز کا تقاضا کرتے وہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھایا کرتے تھے، اس طرف ان کی مہارت لیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی سمجھے کہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ بچوں کی کمپلین کا ہونا یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر اس شکایتوں کے اسباب کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ والدین نے اول تو وقت دیا نہیں، اب دینا ہے تو کیسے دینا ہے۔ تو پہلے تو اس چیز پر آپ میرا خیال ہے آ جائیں کہ وقت دینا ہے۔ روزانہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ وقت والد صاحب دیں اور والدہ بھی وقت دیں۔ یعنی والدہ ایک جنرل ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر کھلانے میں وقت دے دیا یا کسی نہلانے دھلانے میں وقت دے دیا۔ یہاں جو میری مراد ہے وقت دینے کی وہ تربیت ہے۔ دیکھیں نا، بچوں کے تعلق سے آپ نے بھی چند دفعہ حدیث سنی ہوگی کہ اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ، قرآن کی تلاوت، اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، یا روایت کا خلاصہ عرض کر رہے 3 باتیں سکھانے کا۔ تو یہ صرف یہ حدیث ہی تو صرف یاد نہیں کرانی، یہ کیسے سکھائیں گے، ان کے تعلق سے کیا کیا باتیں بتائیں گے، وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خود والدین کی اپنی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، جس کا میں بھی آپ کو اقرار کرتا ہوں، بلکہ اعتراف کرتا ہوں، جس کا ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں فقدان ہے کہ تربیت کرنی کیسی ہے بچے کی۔ اب بچے کی تربیت کے لیے کوئی ایسا باضابطہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، میری معلومات میں نہیں ہے۔ اب اس طرح مطلب دعوت اسلامی کے بیانات، اجتماعات، مدنی چینل کے ذریعے کچھ نہ کچھ ایسے سیکھنے سکھانے کا ہم سلسلہ کرتے ہیں، لیکن ایک باضابطہ جس کے کہیں، جیسے کمپیوٹر کا کورس کرنے کے لیے، لینگویج کورس کرنے کے لیے، بعض چیزوں کی تربیت لینے کے لیے کسی کو کس چیز کی تربیت لینی ہے، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ یہاں پر والدین کی تربیت ہونی ہے کہ والد کو کس طرح کا مطلب ایٹیٹیوڈ اپنے بھائی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے بھی بات یاد آئی، مفتی فضیل صاحب متضل العالی اللہ ان کو سلامت رکھے، مجھے ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جب میرے یہاں بچے کی ولادت کا مجھے جو خوشخبری ہوتی ہے تو اس کے بعد، حالانکہ میں نے پڑھا تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر بچوں کی تربیت اور ان کی پرورش اور ان کی نشو و نما کے تعلق سے میں نے پھر ایک مطالعہ کیا۔ یعنی مفتی صاحب نے مجھے یہ بتایا، میں نے خود سنا ان سے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے احیاء العلوم کے اندر ہے۔ خود ہم
دعوت اسلامی کی کتاب ہے اور تربیت اولاد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس میں کئی کچھ ایک رسالے ہیں جن میں آپ کے بھی ارشادات ملتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایھا الولد کتاب ہے، اے میرے بیٹے، مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کو شائع کیا ہے۔ تو لٹریچر موجود ہے، مواد موجود ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ پڑھیں اور پڑھائیں اپنی اولاد کو کہ یہ بچوں کی تربیت کا طریقہ کار ہے، بچوں کی تربیت کا انداز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں خود پرسنلی طور پر اس بات کی حرص رکھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ امیر اہل سنت کی جو اس طرح کے انداز ہیں وہ ہم کچھ نہ کوئی ویڈیوز بنا کر ہم آپ کو دکھائیں، کچھ سوال جواب کا انداز، جیسے حسن رضا کے آپ عموماً ویڈیوز دیکھتے ہیں، امیر اہل سنت کے دیگر آس پاس کے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور بھی ہمارے کئی مبلغین ہوتے ہیں جن کے بچوں کی کچھ نہ کچھ آپ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل پر۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک اب جو بنا رہے ہیں ان کی ایک اپنی نیت کا اپنا جگہ، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیتوں پہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ ہمیں تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو کہ وہ کیا اپنے بچوں کی کو سکھا رہے ہیں۔ تو اس طرح تربیت کا سلسلہ، اللہ کرے کہ یہ تربیت کیسے کرنی ہے اولاد کی، یہ آ جائے تو اب آتا ہے اپنی اولاد کے لیے وقت دینا۔ کیا وقت دیں، روزانہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے مل جاتا ہے وقت۔ فضول ادھر ادھر گھومنے بیٹھنے سے اچھا ہے اپنی اولاد کو وقت دے۔ آپ جب اپنی اولاد کے ساتھ لے کر بیٹھیں گے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کسی نے وہ بچوں کے وہی موبائل کے ایشو ہیں، ایک یونیورسل ایشو ہے یار، بچے کا موبائل، بچہ موبائل لے کر بیٹھا ہے۔ اب آپ نے اسے موبائل چھین لیا، موبائل دو، اچھا وہ موبائل دے دیا، یوں تو منہ چڑھا کر بیٹھ گیا، اب موبائل دو گیا اس کا، اب کیا کرے وہ؟ اچھا اس کا موبائل لے کر آپ نے جیب میں ڈالا اور اب اپنا موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ آلٹرنیٹ تو دیں اس کو، بچے کو آلٹرنیٹ دیں نا، اس کا کوئی نیبل بدل تو دیں۔ وہ آپ ذرا آگے پیچھے جاؤ گے، اب تو مطلب واش روم میں بھی چلے جاؤ گے تو پیچھے سے موبائل لے لے گا، جیسے دروازہ کھلے گا فوراً موبائل رکھ دے گا۔ تو یہ تو نہیں نہ بننے کی بات، لینا چاہیے لیکن اس کو آلٹرنیٹ دیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں پیارے اسلامی بھائیوں، بہترین آلٹرنیٹ آپ ہیں، بلکہ آپ ہی مین ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ کچھ باتیں کریں، انہیں واقعات سنائیں۔ بچے سٹوریز سننے میں، واقعات سننے میں، حکایتیں سننے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کو بتائیں اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے تعلق سے معجزات، ان کو امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واقعات بتائیں، دیگر مطلب کہ جو کمسین صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہیں جو جب چھوٹی عمریں تھی وہ بتائیں، اولیاء کرام کے واقعات بتائیں، غوث پاک کے واقعات بتائیں، غریب نواز کے واقعات بتائیں رحمہ اللہ تعالیٰ، دیگر اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات بتائیں۔ اولاد کی تربیت کرنی ہے نا، گھر میں اتنا کھانا رکھا ہے آپ نے، 10 ڈشیں بھی تو گھر میں رکھی ہیں، پتہ نہیں بچہ کب کیا کھانا پسند کرے گا، چپس بھی اس کو کھلا رہے ہیں، کبابی بھی اس کو کھلا رہے ہیں، فلاں کھلا رہے ہیں، تو جناب وہ یہ کھلا رہے ہیں، وہ کھلا رہے ہیں، نوڈلز کھلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، بچہ کب کس کی فرمائش کر لے، آپ سب کر رہے ہیں نا۔ تو سنانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے، یعنی اس کی جسمانی صحت کے لیے آپ نے گھر میں 50 چیزیں رکھی ہیں، اس کی روحانی تربیت کے لیے بھی تو اپنے ذہن میں آپ کو 50 چیزیں رکھنی پڑیں گی، نہیں رکھنی پڑیں گی، رکھنی چاہیے آپ کو، اور وہ آپ کو آنا چاہیے۔ میں والد سے بات کر رہا ہوں، میں والدہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ وہ وقت کیا دینا ہے، کیسے وقت دینا ہے، تو غیبت بھی نہ ہو، چگلی بھی نہ ہو، تہمت نہ ہو۔ میں ایک دفعہ میں دیکھ رہا تھا، میرے سن کے پاس 3-4 بچے موجود تھے، تھوڑی پرانی بات ہے، چند ایک بچے موجود تھے، تو ایک بچے نے ایک بچے کی شکایت کی، تو امیر سنت تو اس بچے کو فوراً شکایت پر ایک بڑے میٹھے اور پیارے انداز سے اس کو نصیحت فرمائی۔ تو ایک بچے نے ایسا مطلب غیبت والا معاملہ تھا، تو آپ نے نہیں غیبت، بچے کو حالانکہ گناہ نہیں ہوتا، نابالغ بچے کو گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی تربیت، تو یہ بچوں کی آپس کی تربیت، آپ کا ایک بیٹا ہے تو آپ کے لیے اور ایزی ہے، جب 2 ہوں گے تو آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ تو یوں مطلب کہ اپنی عادت بنائیں، اور عادت کے لیے میں نے آپ کو ٹاپکس، کتابیں، رسالے، مواد کہاں سے ملے گا، میٹر کہاں سے ملے گا، ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ جائیں، دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل کا جو کڈس مدنی چینل ہے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یوں مطلب کہ انشاءاللہ آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ مین چیز یہی ہے کہ والد کیا بتائیں گے، اب آپ ان کو کوئی اور اسٹوریاں سناؤ گے، اس کو کسی اور دنیا میں لے کر جائیں گے تو پھر وہ کسی اور ہی دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو مدینے کی گلیوں میں لے کے جائیں، اس کو مدینے
کی پاکیزہ فضاؤں کی اس کو مطلب کہ اس کی طبیعت میں اس کو وہ اس کی سوچوں میں لے کر آئیں، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا پہلا جو سبق تھا، یہ سبق آموز خبروں کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وقت دیں، وقت دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حافظوا علی ابنائکم فی الصلاۃ، یعنی نماز کے معاملے میں اپنے بچوں پر توجہ دو۔ اس کی وضاحت میں آگے لکھا تھا جہاں میں نے یہ پڑھا تھا کہ اپنے بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے نماز کا عادی بنائیے۔ یہ میں نے نکالا تھا وہاں سے ماہنامہ فیضان مدینہ کے آخر میں نماز کا جدول بنایا ہوا ہے بچوں کی تربیت کے لیے، اور والدین کو چاہیے اب وہ آپ ماہنامہ فیضان مدینہ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بچوں کی نماز کی حاضری کا سارا نظام بنے گا۔ اب بچوں کو نماز، تو نماز کے لیے پھر وضو، تو یوں تھوڑا تربیت، امامہ سر پر پہن لو وغیرہ وغیرہ جو بھی اس کے مطلب ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے نماز کا عادی بنائیے۔ تو بچوں کو نماز کے لیے کہنا، تو انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ نمازی بھی بنیں گے، سجدہ بھی کریں گے، رکوع بھی کریں گے۔ تو یہ ایک انداز ہے گھر میں بچوں کی تربیت کا۔ تو اپنے بچوں کو وقت دیں، اور کس طرح وقت دینا ہے اس کے تعلق سے بھی میں نے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے کالز لیتے ہیں۔ سبق آموز خبریں، نگرانی شورا کی آمد مرحبا۔ نگرانی شورا، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکایتیں رہتی ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، یہ شکوے شکایتیں اگر بند ہو جائیں تو مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ یک طرفہ تو معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک بیلنس ہوتا ہے، ایک لیول ہوتا ہے۔ تو اب اس لیول کو سمجھنے کے لیے جیسے ایک بڑا ہے اس کی سینس اور ایک چھوٹے کی سینس، تو یہ جو لیول ہے اس کو کیسے برقرار رکھا جائے کہ رحم دلی بھی رہے، نرمی بھی رہے اور نصیحت بھی رہے۔ بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نرمی کو ہی غالب رکھنا چاہیے۔ بہت ریئر کیس، کبھی کبھار کوئی ایسی سختی، وہ بھی اب بہت چھوٹا بچہ، تو پھر اس پر کیا آپ کتنی سختی کر لو گے آپ؟ وہ سہم جائے، ڈر جائے، یا بعدوں کا خدا نہ خدا ڈھیٹ ہو جائے، اور تو یہ پھر پرابلم کر۔ لیکن اگر آپ ریگولر پراپرلی وقت دیں گے اور بچے کو بھی پتہ ہوگا، اس کو انٹرسٹ رہے گا، آپ کی گفتگو میں انٹرسٹ رہے گا، تھوڑے پیار محبت سے لے کر بیٹھیں گے۔ اچھا وہ بچہ مستقل سنے گا، تھوڑی آپ اس کو سنانے بیٹھو گے تو وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، بولا سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو، بیٹھ جاؤ، ایک تو تم کو وقت دو، پر اب اس کو وہ تو گیا اس طرح نہیں، تھوڑا یوں۔ اب جیسے یہ میں آپ کو پتا مسکرا گیا، ارے 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 ارے، اچھا یہ چاہیے، اچھا بھائی یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ کھانا ہے، اچھا پھر میری بات سننی پڑے گی، چلو۔ یہ تھوڑا بہت اس کو وہ لالچ والا دلا کر جو اس کی صحت اور اس کے مطلب دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو نا، یہ ان چیزوں کو ذرا سامنے رکھیے گا۔ تو اس طرح مطلب کہ اپنے بچوں کو لے کر چلیں، بیلنس کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ اب اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، کیا کریں گے؟ پھول کو تو زور سے بھی دباؤ تو ختم ہو جاتا ہے، تو اس طرح نہ کریں۔ میکسیمم 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 نرمی اور شفقت کے ساتھ رہیں، اور بچہ ادھر اتر جائے گا، ادھر ادھر۔ میں نے دیکھا میل سنت کو جب وہ حسن رضا کو کھلاتے ہیں یار، اور وہ یہ پکڑے گا، وہ پکڑے گا، یہ لے لے گا، وہ لے لے گا، کبھی یہ گر جائے، بچہ تو بچہ یہ گر جائے گا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی امیل سنت نے کوئی چیخو پکار کی ہو، وہ ہراوڑی کر دی ہو، نہیں۔ عالم راہ ہوں نارمل بھی میں نے، اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھے ہیں گھروں کے جہاں جہاں مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے، فوراً مطلب وہ والد خود بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو والد ہی اگر مطلب ہر تھوڑی دیر کے بعد پھٹنے لگ جائیں گے تو پھر بچے کا کیا بنے گا؟ تو بچہ اس کو بچہ ہی سمجھیں، ایج ڈفرینس ہے اس کا، وہ بیٹھتا ہی کم ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بیٹھے رہتے ہیں، بعض بچے تھوڑے سے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو والدین کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ اوور ایکٹیو سے ایک بات یاد آئی، اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، جو بچے زیادہ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں نا، مثال کے طور پر دو بچے ہیں، ایک بچہ تھوڑا سلجھا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے، جاتا تو بیٹھ جاتا ہے، ادھر نہیں بھاگتا ادھر نہیں بھاگتا، اور ایک مطلب یوں ڈسپلن
کے ساتھ رہتا ہے. دوسرا بچہ وہ رہتا ہی نہیں ہے, ادھر بھاگ جاتا ادھر بھاگ جاتا, پکڑ کے بیٹا پھر بھاگ جاتا, پکڑ کے بیٹا پھر بھاگ جاتا ہے. ہوتا یہ کہ بڑے لوگ والدین وغیرہ پھر اس چھوٹے بچے کو یا وہ شرارتی بچے کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے, اس کو ٹائم بھی نہیں دیتے اتنا, ارے نہیں یار اس کو چھوڑ دو یہ بہت تنگ کرتا ہے بہت تنگ کرتا ہے, کہ اسی کو ساتھ لے جاتے ہیں جو ڈسپلن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے اس کو. لیکن اس کو جو آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تو بھی بچہ ہی ہے, اس کو چھوڑنے نہ چھوڑنے کی چیز سمجھ نہیں پڑی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ شاید احساس کمتری کا شکار ہوتا چلا جائے اور دوسرے بھائی کے تعلق سے اس کو کوئی خدا نہ خواستہ بغض یا غلط فہمی پیدا ہوتی رہے, لیکن اس کی تربیت تو نہیں ہوگی, وہ تو اور بگڑتا چلا جائے گا. تو وہ تو زیادہ, جیسے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی زیادہ مریض ہے تو وہ ڈاکٹر کی زیادہ اٹینشن چاہے گا. اب یہ کہ یار یہ تو مریض اتنا ہو گیا, اب اس کو کیا, جتنا زیادہ مریض ہے یا جو جتنا کم کند ذہن ہے اس کو زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو جو جتنا زیادہ شرارتی ہے اس کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. وہ تو ماشاءاللہ اس کو تو قدرتی طور پر ڈسپلن مل چکا ہے ایک دوسرے بیٹے کو یا دوسری بیٹی کو. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس طرح جو اوور ایکٹیو بچے ہوتے ہیں یا مطلب کہ اس طرح اوور ایفیشینٹ ہوتے ہیں, بیٹھتے نہیں ہیں, تو انہیں زیادہ تربیت کی بھی تو ضرورت ہے نا. اور یہ صبر ہے, صبر آزما چیزیں ہیں, اور کہنا اگرچہ آسان ہے, کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن والدین کی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ ہی کا بیٹا نا, اگر وہ کم ٹھنڈا ہے وہ زیادہ ٹھنڈا ہے, وہ کم اچھلتا کودتا ہے وہ زیادہ اچھلتا کودتا ہے, مگر ہیں تو سارے آپ کے بچے نا. تو تربیت سب کی کرنی ہے. تو یہ ذرا میں نے کہا آپ کی توجہ کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی کال دیں. بچوں کے ساتھ بچہ بن کر رہنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, یہ کہاں تک؟ دوسرا صرف یہ بھی بتا دیں کہ جو بیرون ملک جاتے ہیں, بچوں کے لیے کمائی کرنے جاتے ہیں, بچوں کے لیے پیسہ بنانے جاتے ہیں, اور بسا کو دیکھا گیا ہے کہ واپسی جب 4-5 سال کے بعد جو آتے ہیں, اتنے عرصے میں جب بچے سے اس کی کوئی وہ نہیں رہی ہوتا, چھوٹا ہوتا ہے, اب واپسی پہ بچہ والد سے اتنا مانوس نہیں ہو پا رہا ہوتا. اب والد کو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کے لیے کمانے کے لیے باہر کے ملک گیا, اتنا میں نے پردیس تلاش کیا, اب یہ مجھے ہی پہچان نہیں رہے. تو اب ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو سیٹل کریں, پیچھے بچے بھی ان سے مانوس رہیں؟ اللہ خیر فرمائے, آسانی عطا فرمائے. لاکھوں لاکھ اس میں لوگ مبتلا ہیں. اس میں بات تو بہت حساس صورتحال ہوتی ہے جس کا میں یہاں کیا مطلب آپ کے سامنے اظہار کروں کہ بعض واقعی حساس اور سینسیٹیو ایشوز بھی بن جاتے ہیں بیہائنڈ دا سین ہمارے آپ کے پیچھے, جو اس طرح جاتے ہیں ان کے پیچھے. تو ایسی صورتحال کے اندر پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ تمام تر ٹرمز اینڈ کنڈیشن, حالات اور واقعات کو کی شرعی رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ بات آپ میری بات کو پک کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ میرے پیچھے میری فیملی کا یہ حال ہے یا بچے کا یہ حال ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب وہ ہو سکتا ہے کہ امیجیٹ آپ کو وہیں رہنے کا ہی کہا جائے کہ وہیں رہیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا رہا کہ اگر اس طرح بچہ اگر تھوڑا سا وہ غیر مانوس ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا, تو اب تو خیر آج کے اس دور میں اس کے چانسز قدرے کم ہیں. کیوں کہ اب ویڈیوز کا دور ہے. اب وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے وہ والد سے وہ باتیں کر جاتے ہیں, فیملیز کے ساتھ باتیں کر جاتے ہیں, تو وہ آواز چہرہ وغیرہ وہ ہو جاتی ہے. جو وہ بچہ بھی اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا آج کل چانسز کم ہے, پہلے اس کے چانسز زیادہ تھے. اور بچہ پھر اگر تھوڑا سا کم مانوس بھی ہے تو آ جائیں گے تو تھوڑے عرصے میں زیادہ ہو جائے گا. لیکن بات صرف پہچان نہ پہچان کی نہیں ہے, بات تربیت کی ہے کہ واپس آ کر اس وہ بچے کے لیے گیا, بچے کے لیے کما کر لایا, لیکن کیا اب یہ بچہ ایسا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے, اس کی دلوں کی راحت بن سکے؟ یہ مین کوسچن میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے. تو بچوں کی تربیت بہت ضروری. یعنی کمایا تو ٹھیک ہے, لیکن اب یہ کمائی کا کیا ہوگا, کمائی کام آئے گی نہیں آئے گی, ان تمام تر پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی اولاد کے معاملے میں اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ٹاپک آج جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس پر ہمیں ڈاکٹر زیرک نے بھی اپنی ایک ماہرانہ رائے دی ہے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے اپنی
جو ان کی ایجوکیشن ہے وہ بھی انہوں نے ہم سے شیئر کی ہے. آئیے سنتے وہ کیا کہتے ہیں. ہماری شخصیت تقریباً 6 سال کی عمر سے پروان چڑھنا شروع ہوتی ہے اور کم و بیش 18 سے 20 سال کی عمر میں پختگی تک پہنچ جاتی ہے. انسان کی شخصیت میں 3 چیزوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے: علم، خواہشات اور جذبات. بچے اپنی شخصیت کی ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ اثر والدین سے لیتے ہیں. اس کے بعد خاندان کے دیگر افراد کا نمبر آتا ہے اور جو ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہمارے دوست اور معاشرہ یہ بھی ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن والدین کے علاوہ دیگر افراد یا معاشرے کا ہماری شخصیت پر اثر یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اور جو والدین بچوں کی شیر خارگی کی عمر سے ہی ان پر توجہ دیتے ہیں، چاہے یہ ان سے بات چیت کرنے کے ذریعے ہو یا اور بھی اظہار محبت کے جو طریقے اپنائے جاتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے بچوں کی ذہنی نشو و نما جلدی ہوتی ہے. وہ چلنا بھی جلدی شروع کرتے ہیں، بات چیت کی صلاحیت بھی ان کی نمایاں ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسے بچے پر اعتماد طریقے سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایکسپلور کرتے ہیں، جس سے ان کی سیکھنے کی صلاحیت مزید ابھرتی ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو ارد گرد کی دنیا ایکسپلور کرنے دیں، لیکن ان پر نظر ضرور رکھیں. کوشش کریں کہ پہلے بچہ اپنی غلطی سے خود سیکھے، پھر جہاں جہاں حاجت ہو وہاں احسن انداز میں بچے کی اصلاح کر دیں. ہر موقع پر بچوں کی فکری صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل ہو سکے. بچوں کی خواہشات اور جذبات کو صحیح معنوں میں پروان چڑھانا شاید علم سکھانے سے بھی زیادہ دشوار ترین عمل ہے. اس ضمن میں جو فوائد میں نے دین اسلام کی سنہری تعلیمات میں دیکھے ہیں وہ کسی بھی سائیکالوجی کی کتاب میں نہیں پڑھے. مثال کے طور پر قناعت پسندی، دنیاوی نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر اور آخرت کی نعمتوں کے حصول پر فوکس، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس سے خود ہماری اور اس کی برکت سے ہمارے بچوں کی خواہشات کا قبلہ درست ہوگا. اس کے بغیر پھر لالچ اور ہوس کا وہ بازار گرم ہوتا ہے جس کے نتائج ہم آئے روز اپنے آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں. جذبات کو اعتدال میں رکھنے کے لیے خوف خدا، ایثار اور قربانی، عفو و درگزر اور حسن ظن جیسے اخلاق کو اپنانا ہوگا. اس کے بغیر ہم اچھی شخصیت کے نہ خود متحمل بن سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے بچوں میں اچھی شخصیت حقیقی معنوں میں جو ہے وہ آئے گی. یہ تمام اچھی خصلتیں والدین کو سب سے پہلے خود سیکھنا ہوگی، ان پر عمل کرنا ہوگا اور قدم قدم پر اپنے بچوں کو اس راہ پر ساتھ چلانا ہوگا. جو والدین اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گے تو ایسے بچے حقیقی معنوں میں ایک اچھی شخصیت کے مالک بنیں گے، جس کے فوائد دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ظاہر ہوں گے. ان سب چیزوں کا ثبوت قرآن و حدیث اور بزرگان دین کی تعلیمات میں آپ کو مل جائے گا. آخر میں میری تمام والدین سے گزارش ہوگی کہ وہ محض سائنس کی ریسرچ یا تھیوریز پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو بچوں کی پرورش کے حوالے سے ہدایات ہمیں ملی ہیں ان پر سب سے پہلے عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم دنیا اور آخرت دونوں میں دیکھیں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہمارے بچوں کو اللہ کریم نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے قرآن کریم میں، یہ ہو سکے تو ہر نماز میں یہ دعا ضرور کیا، نماز کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں دعا ضرور کیا کرے. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں، و ذریاتنا، ہمارے بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. وجعلنا للمتقین اماما. تو یہ بہت ہی جامع معنی اور خوبصورت دعا ہے. یہ دعا کریں اللہ کی رحمت شامل رہی تو آل اولاد یہ سب مطلب کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک بھی بنیں گے انشاءاللہ، پرہیزگار بنیں گے. تو انہیں نیک اور پرہیزگار بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کچھ اور کورس رہتے ہیں پھر دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام سیدہ یشفاق تاریہ ہے. میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہی ہوں. نگرانی شورا آپ کا پروگرام سبق اور خبریں بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی
की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, मरहबा, क्या बात है मदनी मुन्नी की। अल्लाह आपको भी बेटा सलामत रखे, शादो आबाद रखे। जी कॉल दें। माशा अल्लाह, निगरान शुरा के मदनी फूल मदीना मदीना, और जो आपने बात बताई ने बड़ी गौर व तफक्कुर वाली बात है, और उससे सीखने को बड़े प्यारे मदनी फूल हमें मिले कि वाकई में हमें अपनी औलाद को सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, औलिया पाक और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें बतानी चाहिए। अब ये होता है कि निगरान शुरा जो आपने बताया माशा अल्लाह, कि जब बचपन ही में बच्चों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें बताई जाती है, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की जिंदगी के बारे में बताया जाता है, औलिया इकराम के वाकियात बताए जाते हैं, इससे बच्चों के दिल में जो मोहब्बत बैठती है और औलिया इकराम से जो उनकी एक निस्बत जुड़ जाती है, अब वो मरते दम तक वही निस्बत उनकी जुड़ी रहती है। और बच्चा, ये ऐसे सोशल मीडिया का दौर है, कोई क्या देखता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, उससे बच्चे का जहन बिगड़ जाता है, बाज लोगों का जहन बिगड़ जाता है, क्या क्या सुन लेते हैं। और आपने जो बात बताई उस बात पर वाकई में गौर व तफक्कुर करना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही सही बात और सही दीन उन तक पहुंचाए, तादम हयात और आखिरी दम तक उन तक वही अच्छी अच्छी बातें रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, हौसला अफजाई फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई। इसमें यह है कि इतना मजबूत तरीके से अपनी औलाद की तरबियत हमें करनी चाहिए कि वो जब भी उससे अगेंस्ट बात देखे ना, वो समझ जाए कि वो गलत है। मिसाल के तौर पर हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, कितना शॉर्ट वर्जन है, शॉर्ट वर्डिंग है, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, ये इतना याद करा दिया, इतना याद करा दिया, और इसको इस कदर पुख्तगी आ गई बच्चों के तबीयतों में, जहनों में, सोचों पर, इस एक वर्ड की, इस एक जुमले की, हर साहबी नबी जन्नती जन्नती, अब इतनी पुख्तगी आ जाती है इस तरह जहनों के अंदर कि अब अगर इससे हटकर कोई भी खुदा ना खासा वो बात इसके कानों तक आती है या वीडियोस की तरफ वो इस तरह कोई चीज़ देखता है, तो इसकी इस थॉट, इस नज़रिए, इस सोच और इसका जो अकीदा है, जो इसको पता चल चुका है कि ये है, इससे ज़रा बाल बराबर भी अगर वो हटती हुई कोई बात देखेगा तो फौरन वो समझ जाएगा ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। मैंने तो कुछ और ही पढ़ा, सीखा, समझा है और वही है। उसको इतनी मजबूती के साथ वो बात याद कराई जाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे अमीर सुन्नत की जो दूर अंदेशी है, माशाल्लाह फिरासत है, और एक खूबसूरत तरीक़ेकार और आसान करके तरीके आ रहा है, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी। अब ये बच्चे के जहन में आप बातों बातों में, बेटा अल्लाह के आखिरी नबी पर दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह के आखिरी नबी पर दुरूद, बेटा अल्लाह के आखिरी नबी की ये सुन्नत है, बेटा अल्लाह के आखिरी नबी का ये अंदाज था, बेटा अल्लाह के आखिरी नबी का ये फरमान था। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि ऐसी को बात करनी भी नहीं है जो हमसे भी गलत हो जाए, गलती हो जाए। तो ये चीज़ अल्लाह के आखिरी नबी, तो बच्चे के जहन में एक अल्लाह के आखिरी नबी कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब वो इससे हटकर जब भी कोई खुदा ना का सवाल सुनेगा, फौरन वो उधर उसको फुल स्टॉप लग जाएगा, नहीं ये बात गलत है। ये अब हमारे दावत इस्लामी के इर्द गिर्द के माहौल का थोड़ा बहुत अगर मैं आपको जायज़ा बयान करूँ कि इस कदर हमारे इस्लामी भाइयों में ये म्यूज़िक ना सुनने के ताल्लुक से बच्चों की तरबियत का सिलसिला रहता है कि बच्चा कहीं से भी कोई मौसीकी की आवाज़, म्यूज़िक की आवाज़ सुनेगा तो फ़ौरन कह देगा गलत है ना, गलत है ना, गंदे बच्चे, जलद, ये उसको फ़ौरन ये पता चल जाएगा कि ये जो आवाज़ आ रही है ना ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है, कि उसकी तरबियत हुई है ना, उसकी तरबियत हुई है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो ये वो मेन बुनियादी चीज़ें हैं औलिया कराम के ताल्लुक से, नेकी बदी के ताल्लुक। यही चीज़ जो आप इसको सिखाएंगे ना, जब ये तालीमी इदारों में जाएगा, स्कूल में, मदरसे में या किसी और जगह जाएगा पढ़ने के लिए, तो फ़ौरन उसको समझ आ जाएगी कि ये यहाँ नहीं जाना है, इससे दोस्ती नहीं करनी, इसके साथ नहीं बैठना, ये मतलब कि जो गुफ्तगू की जा रही है दुरुस्त नहीं है। ये 4, 4.5, 5 साल की उम्र तक इसके जहन में किसी हद तक एज वाइज, उम्र के मुताबिक उसके जहन में ये बातें अगर बैठ गई तो आप सोचिए कि ये कितनी आजमाइशों परेशानियों से बचेगा। ये वालिदैन का बहुत अहम किरदार है जो अदा करने की ज़रूरत है। वालिदैन का एक और इशू मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, वो ये कि वो अपने बच्चों के लिए पहले से ही तय कर लेते कि मेरा बच्चा ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। उनकी मतलब बच्चा उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते ही ख़त्म हो जाता है
اور بچوں کے تعلق سے وہ ایک مائنڈ بنا لیتے ہیں, پھر اسی مائنڈ کے مطابق وہ اپنے بچوں کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے, بچوں سے ریلیٹڈ آج میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ہمارا آج کا سیکنڈ ٹاپک ہے. اور یہ ٹاپک کے متعلق جو رپورٹ ہے ہمارے پاس وہ بھی بڑی مطلب کہ سمجھنے اور سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. آئیے اس رپورٹ کو دیکھتے اور سنتے ہیں. آپ کی کالس انشاءاللہ میں لیتا رہوں گا. ابھی چونکہ ٹاپک مجھے بھی اندازہ ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ یہ باتیں ہوتی ہیں اور بہت ساری کنفیوژنس والدین کے ذہن میں ہوتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ کئی باتیں جو یہاں بیان ہوتی ہیں ان سے کچھ چیزیں وہ کھل بھی رہی ہوں, پہلو بھی کھل رہا ہو, کچھ سمجھ بھی آ رہا ہو, کچھ ریئلائز بھی ہو رہا ہو, کچھ اپنی مسٹیکس بھی نظر آ رہی ہوں. تو انشاءاللہ آپ کی کالس بھی پروگرام میں شامل کرنے کی نیت کی ہوئی ہے. لیکن آئیے سیکنڈ رپورٹ دیکھتے ہیں. بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے, والدین کی بڑی امید ہے. چاہے تعلیم کا معاملہ ہو یا پھر کسی ہنر یا شعبے کو اختیار کرنے کی بات ہو, والدین اپنی اولاد کی ترجیحات اور اس کے اندر کی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس میں خوبیاں کسی اور شعبے کی ہوتی ہیں, اسے دوسری طرف لگا دیا جاتا ہے. امریکہ میں ہونے والی ایک سماجی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہر 4 میں سے 3 والدین پہلے ہی بڑی امیدیں باندھے ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد بڑی ہو کر کیا بنے گی. والدین اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچہ کرتے ہیں اور پڑھائی جانے والی اس تعلیم کی امید پر بچے سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. بعض اوقات والدین اپنے کسی دوست یا خاندان کے دیگر بچوں کی کامیابی سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے بچے کی صلاحیتوں کی چھان بین کیے بغیر ہی خود سے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کے بچے کو بڑا ہو کر کیا بننا ہے. کچھ والدین اپنی زندگی میں کسی شعبے میں ناکامی کے بعد اپنی امیدیں اولاد سے جوڑ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ والدین اپنی امیدوں کی بنیاد پر بچے کو اس کے ذاتی رجحانات کے برعکس زبردستی کسی شعبے سے منسلک کر دیتے ہیں اور کامیابی کی توقع رکھتے ہیں, حالانکہ بچہ اس شعبے میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوتا, جس کے نتیجے میں اس کا ذہن اس کام کو قبول نہیں کرتا اور کامیابی کے لیے مطلوبہ کوششیں نہیں کر پاتا. بچے کا یہی حال تعلیمی میدان میں بھی ہوتا ہے اور وہ والدین کی مطلوبہ ڈگری کمزور حالت میں حاصل کرتا ہے. اس کے علاوہ بچہ خود مختاری, خود اعتمادی اور ذہنی آزادی کے حوالے سے الجھن میں مبتلا رہتا ہے, جبکہ اس کی زندگی میں دیگر عوامل بھی متاثر ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں بچہ ذہنی تناؤ کا بھی شکار رہنے لگتا ہے. آپ کے سامنے اگر آٹا ہے تو روٹی بنائیں گے نا, کہ کچھ اور بنائیں گے؟ چاول سے چاول کی ڈش بنے گی, آٹے سے آٹے کی ڈش بنے گی. تو جیسی چیز سامنے ہوگی ویسی بنائیں گے. بچہ کیا چاہتا ہے, اس کی سوچ کس طرف ہے. ہاں, خدا نہ خاصا نگیٹو سوچ جا رہی ہے, غلط رویہ ہے, غلط ڈائریکشن ہے, اور ایسے مقاصد کی طرف وہ جا رہا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کو مولڈ کرنا, اس کو ٹھیک کرنا, درست کرنا, گھمانا حکمت عملی کے ساتھ, یہ تو ڈیفینیٹلی رسپانسبلٹی بنتی ہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. بچے کے تعلق سے پہلے سے ہی یہ مائنڈ بنا لینا یہ, کیونکہ یہ جو بھی آپ نے سنا نا کہ بچہ والدین کے امیدوں کے مطابق ڈگریاں لانے میں اس پورا ہو جاتا ہے. یعنی اسی جگہ پر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس پہ خودکشی ہمارا ٹاپک تھا. وہ خودکشی کا ٹاپک یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں کئی نوجوان جو خودکشیاں کر رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ایجوکیشن میں فیلئر ہے, فیلئر آف ایجوکیشن. یعنی وہ ماں باپ نے کہا تھا کہ تم نے یہ پرسنٹیج لانی ہے, تم نے یہ گریڈ لانا ہے, وہ نہیں لا سکتا, وہ نہیں لا سکتا کیونکہ اس کا انٹرسٹ بھی تو نہیں تھا نا, اس کا انٹرسٹ بھی تو ہونا تھا. کہتے ہیں پیشن پروفیشن, پیشن کے مطابق اگر پروفیشن ہو تو اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن اس کا پیشن ہی کچھ اور تھا, وہ چاہتا ہی کچھ اور تھا. تو یوں مطلب کہ والدین کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے, اس کی مزاج, اس کی توجہ کو سامنے رکھنا چاہیے, اور وہ کوئی ایسی چیز کرنا چاہتا ہے, ایسی چیز سوچ رہا ہے کہ وہ درست ہے, شرعاً اس پہ کوئی کلام نہیں ہے, نہ معاشرتی طور پر غلط ہے, نہ اخلاقی طور پر غلط ہے, سوسائٹی میں بھی کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے, نہ وہ کوئی آپ کے خاندان کے تعلق سے کوئی ایسا خدا نہ خاصا ایسا ہے, نہ والدین کو کوئی معذاللہ اس میں شرمندگی ہونے کی. شرمندگی سے وہ یہ تھے کہ وہ والدین کی بے عزتی ہو جائے گی. بیکار کا اگر والدین نے اپنا ایک اسٹیٹس بنا لیا کہ نہیں یہ ڈاکٹر ہی بنے گا چونکہ میں ڈاکٹر ہوں, اب وہ میڈیکل میں نہیں اس کا انٹرسٹ, ڈاکٹر نہیں بنا, وہ حافظ بننا چاہتا ہے, میں ایک مثال, وہ مسجد کا امام بننا چاہتا ہے, وہ ایک عالم دین بننا چاہتا ہے, تو آپ بننے دینا, کیوں نہیں بننے دے رہے؟ کیا ڈاکٹر کا بچہ عالم نہیں بن سکتا؟ ڈاکٹر کا بچہ ضرور ڈاکٹر ہی بنے, انجینئر کا بچہ انجینئر ہی بنے. یہ عالم کیوں نہیں بن سکتے, یہ حافظ کیوں نہیں بن سکتے,
یہ اس طرح کا اپنا کوئی انداز کیوں اختیار نہیں کر سکتے؟ یعنی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ باتیں مذہبی ماحول کے تعلق سے بھی ہیں کہ جب وہ اختیار کرتا ہے اس طرح کوئی عاشقان رسول کے ماحول کو تو فوراً آواز آ جاتی ہے کہ یہ بن جاؤ گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اس کے سامنے تو ریئلٹی آ گئی تھی. تو اپنے بچوں پر اپنی خواہشوں کو اس انداز سے مسلط کرنا کہ نہیں یہی کرنا پڑے گا، یہ درست نہیں ہوتا. مہربانی کر کے اپنے بچے کا انٹرسٹ لیول کو ضرور چیک کریں کہ یہی وہ پرابلم ہے. نوجوانوں کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا تو وہ نام ہی اس کا جنریشن گیپ تھا. تو نوجوانوں نے جو مجھے بات کی، یہ آنر بھی ہوئی ہے، یہ بات تو بات کی وہ یہی تھی کہ تھوڑا ٹائم ہو گیا تو میں تھوڑا آپ کو ریکال کروا رہا ہوں. بچوں نے یہ نوجوان یہ کہا تھا کہ ہمارے گھر والے ہماری بات سن کیوں نہیں رہے. یعنی میں نے میرے پیر صاحب کو، میرے سنت کو دیکھا ہے کہ بہت طویل دورانیت تک بات سنتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بہت طویل دورانیت تک بات سنتے ہیں. وہ جو بھی اس وقت ان کے مزاج کے مطابق وہ بات ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر اگر وہ سننا غلط، اگر خدا نہ کرتا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر نصیحت بھی فرما دیتے ہیں. لیکن طویل دوران تک بات سنتے ہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ سننا، ایک کتاب میں لکھا ہے فن سماعت، یہ ایک ورڈ ہے، فن سماعت یعنی سننے کا فن. بولنے کا تو کئیوں کو فن آتا ہے، بولنا تو بول تو سب لیتے ہیں. سننے کا بھی ایک فن ہے جو والدین کے پاس ہونا چاہیے. وہ اپنے بچوں کی سنیں، وہ بولیں گے. یہ استاد کا کام ہے، سنیں، ان کو بولنے تو دیں وہ کیا چاہتا ہے بول. اس کا انٹرسٹ کیسے پتا چلے گا؟ اچھا اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی جو دلچسپی ہے وہ ایک ان نیچرل ہے اور وہ نقصان دینے والی ہے، اس طرح کی چیزیں، تو اب اس کو اچھی انداز سے اس کو آپ مولڈ کر سکیں کیونکہ اس کا انٹرسٹ تو وہیں پھنسا ہوا ہے نا. اگر آپ اس کو سختی کے ساتھ بغیر دلیل کے اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے، جیسے بعض اوقات کچھ جاہریانہ انداز ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیا نا بچے ہو تمہیں نہ یار نہیں سمجھ آتی، تم کو بچے ہو بدتمیزی کر رہے ہو، ایک بار منع کر دیا خلاص ختم بات، چپ. سمجھاؤ اس کو میرے سے بدتمیزی نہ کرے، بات نہ کرے، باپ ہوں میں تمہارا. اس سے کب منع کیا اس کا؟ اب اس کے واقعی والد ہیں، مگر وہ آپ کا انداز دے کر کہہ رہے کہ میری بات سنو تو صحیح، میری بات سنو تو صحیح، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اور فوراً اس کے سامنے ان کے دوستوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، سب تمہارے دوستوں کا قصور ہے. میں منع کرتا تھا ایسوں کو دوستی بات کر رکھو، اور پہلے سے ہی آپ اس کو اتنا نیگیٹو لے کے جا رہے ہو. وہ دوستوں میں اس کا دماغ پھنسا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے، محبت پھنسی ہوئی ہے. آپ اس کے دوستوں کی یوں اس انداز سے برائی کرو گے. اگر وہ برے بھی ہیں تو ان کی برائی کو سمجھانے کا درست انداز ہونا چاہیے، وہ سمجھ جائے گا. آپ کا کام ہے اس کو بری صحبت سے، نادانوں سے بچانا، غلط انداز سے بچانا، غلط فیصلوں سے بچانا. مگر جس غلط فیصلے سے آپ اس کو بچانا چاہ رہے ہیں تو بچانے کا انداز تو غلط نہیں ہونا چاہیے نا، وہ تو صحیح ہونا چاہیے، حکیمانہ ہونا چاہیے، مدبرانہ ہونا چاہیے، تدبر کے ساتھ سمجھانا چاہیے. کیا والد، کیا استاد، یہ سب کا یہ کام ہوتا ہے کہ کس طرح آپ کو سمجھانا ہے، دلیل دینی. یعنی میں نے چند دفعہ آپ کو ایک روایت سنائی ہے، ایک شخص، ایک نوجوان آ کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے آخری نبی سے عرض کرتا ہے کہ مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس وقت ایک کیفیت بدل گئی کہ یہ کس طرح کی اجازت مانگ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اسے قریب کیا اور اب اسے دلائل دیے کہ جس کام کی آپ اجازت چاہتے ہیں، اگر یہ کام کو آپ کی ماں کے ساتھ کرے، یوں کر کے آپ نے اس کو دلائل دی، آپ کی خالہ کے ساتھ کرے، آپ کی بہن کے ساتھ کرے وغیرہ، تو کیا آپ اس کو پسند کرو گے؟ وہ منع کرتا گیا نوجوان. آپ نے فرمایا کہ آپ بھی اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی جو اجازت مانگ رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، بہن ہوگی، خالہ ہوگی وغیرہ. یوں کر کے آپ نے دلیل کے ساتھ اور بڑے کم لفظوں میں آپ نے اس نوجوان کی تفہیم فرمائی، پھر اس کے لیے دعا فرمائی اور اس کے دل و دماغ سے اس خیال کو ہی، مطلب اس چیز کو ہی آپ نے نکال دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کئی اور میں نے واقعات پڑھے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات آپ منع فرماتے تھے تو اس کی بڑی خوبصورت سی اور بڑی مختصر سی دلیل عطا فرما دیتے تھے. سرکار کا کلام ہے ہی اچھا، آپ
جو بھی فرما رہے ہیں وہ اچھا ہی فرما رہے ہیں، درست ہی فرما رہے ہیں، اور یہی درست تھا جو آپ نے فرمایا، اور یہی اچھا تھا جو آپ نے فرمایا، یہی اچھا تھا جو آپ نے کیا ہے۔ مگر ہمیں اس طرح کی نصیحتیں آئی ہوئی ہیں کہ ہمیں اپنی بات کو نرمی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور جتنا ہو سکے مختصر کر کے ہمیں سمجھانا چاہیے۔ بعض اوقات کسی بات کو اتنا ہم طول دے دیتے، طویل کر دیتے ہیں کہ وہ اگلا بھی مطلب وہ کوفت ہو جاتی ہے، سمجھنے کی جگہ پر بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کو میں نے عرض کی ہیں کہ پہلے سے ہی اپنے اولاد کے تعلق سے ایسا نہ بنائیں، ورنہ پھر وہی کمپلینٹس ہیں۔ یہ آج جو سمجھیے کہ اولاد کے تعلق سے جو ایک کمپلینٹس کا جو ریشو ہے، ایک کی بہت بڑی پرسنٹیج میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اور اس میں جہاں پر ہمارا قصور ہوتا ہے، بینگ اے پیرنٹس ہم لوگ جہاں پر مسٹیک کرتے ہیں، حکمت عملی چک جاتے ہیں، اس کی طرف میں نے چند آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ مگر جو اولاد ہے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والد کے ایکسپیرینس کو، ان کے مطلب کہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے، وہ اپنی بات کو بضد ہو کر سمجھانے اور منوانے کے بجائے اپنے والد کے تجربات سے فائدہ اٹھائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے والد کی خواہش کے ساتھ ساتھ اس میں اس کے والد صاحب کی دعائیں اور خوشی اور رضا بھی شامل ہوگی، جبکہ وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ میرے درخواست ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو چند ٹاپک تھے بچوں کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے، یہ دو ہی موضوع رہی ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کو آپ لے کر چلیں۔ بہت ساری کمپلینٹس ہمارے گھروں میں ہیں، جو اس پر ڈسپیوٹ ہوا ہے، جو گیپ آئے ہوئے ہیں اولاد اور والدین کے درمیان، میرے رب کی رحمت شامل یہ حال رہی تو اس کو کور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ ٹالرنٹ رکھنا ہے، برداشت پیدا کرنا ہے، اور چیخ و پکار سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ کالز دیں۔ بڑا اچھا سلسلہ ماشاءاللہ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے۔ عرض یہ ہے کہ ہر انسان میں، ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خوبیاں دوسروں سے ہٹ کے رکھی ہوئی جو دوسروں سے ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ اگر ہم بچوں کو ان فیلڈ میں یا ان خوبیوں کی طرف جانے دیں جن کا ان کا ذہن ہے، جن کی توجہ ہے، دلچسپی ہے، تو وہ اس فیلڈ میں، اس شعبے میں نام پیدا کرے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے کروائیں گے، اس سے ہٹ کے کروائیں گے، تو وہ روزی تو کما لے گا لیکن نہ اس کو مزہ آئے گا نہ اوروں کو مزہ آئے گا۔ بڑا اچھا حاجی عمران صاحب فرما رہے ہیں، بچے کے ذہن کو پڑھ کے ہمیں کرنا چاہیے۔ تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بڑے اچھی گائیڈنس میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت بہت شکریہ حضور، حوصلہ افزائی فرمائی آپ نے، اور بڑا کرم فرمایا آپ نے کال کی، شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار بھی، جزاک اللہ خیرہ۔ ہم چونکہ دعوت اسلامی سے بھی وابستہ ہے، ہم تو نگرانی، ذمہ داری، یہ سب ہم دیکھتے رہتے ہیں، نگران ذمہ داران کے انداز کو۔ تو ایک نگران کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کے مزاج کو سمجھے، کہ درس کا مزاج ہے، بیان کا مزاج ہے، بعض اوقات ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہوتی ہے، انتظامی صلاحیت بہت ہوتی ہے، بیان کی اس پہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور اس طرح کے کئی اور صلاحیتیں اس میں نہیں ہوتی، ایڈمنسٹریٹو طور پر بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایڈمنسٹریٹو انتظامی طور پر بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے، بیان کے طور پر بھی مضبوط نہیں ہوتے، دیگر نیکی کی دعوت اور تبلیغ جیسے درس و بیان، اس میں ان کی کوئی خاص مضبوطی یا اس طرح رجحان نہیں پایا، لیکن مشورے بڑے اچھے دیتے ہیں، پریکٹیکلی ہوتے ہیں، تو ان کے مشوروں سے فائدہ اٹھائیے۔ وہ اس طرح آپ کے ساتھ چلیں گے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کا پروفیشن ہوتا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ ٹائم شاید نہیں دے سکیں گے آپ کو آپ کے کام کا، لیکن جب ان کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ فیلڈ کے ہیں، ہر کوئی اس چیز میں انوالوڈ ہو ضروری نہیں ہوتا۔ اور مفتی صاحب سے اپنے گھر کے مسائل پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو مفتی صاحب کے گھر میں تو نہیں رہتے، لیکن علم، تجربہ، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں، اور وہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اپنے تجربات کی صورت میں بھی آپ کے رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تجربات ہوتے ہیں، تو یہ الگ الگ کوالٹی ہوتی ہے۔ جو نگران کا کام ہے، اپنے ایک ذمہ دار کا کام ہے کہ اپنے ماتحت کی صلاحیتوں کو جانچے، ایک استاد کا کام ہے کہ اپنے طالب علم کی صلاحیتوں کو جانچے، کہ جیسے ہم جامعۃ المدینہ کی میں بات کروں، دعوت اسلامی کا ادارہ ہے جامعۃ المدینہ، اب اس میں ایک کلاس کے اندر 63 اگر اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، تو کسی کی رجحان حدیث کی طرف ہوگا، کسی کا رجحان فقہ کی طرف ہوگا، کسی کا رجحان تصوف کی طرف ہوگا، کسی کا رجحان تفسیر کی طرف ہوگا، کسی کا رجحان فقہ کی طرف ہوگا۔ تو یوں الگ الگ رجحان ہوتے ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں،
ان کے الگ الگ ان کے وہ سوچیں ہوتی ہیں اور سب کی کسی نہ کسی حد تک ضرورت ہوتی ہے. کچھ کامن سے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ کامن سا ایک مجموعہ ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل ہر ایک کو وہ مجموعہ لینا چاہیے, لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ اسپیشلائز کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے. پھر ایک استاد کا کام ہے کو دیکھے تو یہ استاد, ایک نگران, ایک لیڈرشپ جو اسکلز ہیں یہ اس کے تقاضے ہیں کہ وہ یہ دیکھے. پھر دیکھیے کہ آپ کو آپ کی سوسائٹی میں, معاشرے میں, گھر میں کس قدر ٹیلنٹ ملتا ہے. مطلب لوگوں کے ٹیلنٹ پر اپنی خواہشات کا اور فرمائشوں کا بوجھ ڈال کر ان کے ٹیلنٹ کو, ان کی صلاحیتوں کو دبائیں نہیں, ابھاریں. جبکہ یہ ٹیلنٹ, یہ صلاحیت, یہ اسکلز جو کچھ اس کے اندر ہیں, جو یہ پیشن ہے اس کا, جو کرنا چاہتا ہے, اس سے اس کی دنیا اور آخرت کو نقصان نہیں پہنچ پا رہا, تو آپ اس کے سپورٹر بن جائیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ کس قدر آپ کو اس میں وہ فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور دین کا کام بھی اس سے ترقی کرے گا, تنظیم کا کام بھی اس سے ترقی کرے گا انشاءاللہ عز و جل. اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مگر سارا کچھ ہو رب کی رضا, رب کے احکامات کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اس سے ہٹ کر تو مسلمان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. حقیقت تو یہی ہے. کال دیں. ماشاء اللہ. نگران شورا کا ہے کہ مدنی چینل کا جو سلسلہ ہے کڈس مدنی چینل, تو اس کی طرف والدین کو ترغیب دلائیں کہ وہ اپنے بچے کو یہ سلسلے دکھائیں تاکہ بچوں کے ذہن میں قرآن پاک پڑھنے کی اور جو اسلامی معلومات ہے اس بارے میں بھی معلوم ہو اور نعت خوانی کا جذبہ ہو پر رہے گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, حوصلہ افزائی فرمانے کا. جی کال دیں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض تھی حضور, اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ابھی آپ تربیت کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, تو حضور جب والدین خود ہی موبائل میں مصروف ہوں گھر پہ بھی, اور بچے بھی انہیں دیکھ کر یہی سیکھ رہے ہوں, تو اس طرح حضور معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ والدین بھی اگر موبائل پہ ہی لگے رہیں گے تو اولاد نے جب دیکھنا ہے کہ والد بھی موبائل پر لگا ہوا ہے, والدہ بھی موبائل پر, تو اس نے بھی اپنی الگ دنیا, اپنی سوشل دنیا اس نے بھی قائم کر لینی ہے. تو حضور اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں. بات تو ہے کہ بس ایک اسی طرح کا ایک ماحول بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ, اور مطلب یوں سمجھے کہ پورے کے پورے فیملی اسٹرکچر جو ہے نا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ والد صاحب سگریٹ پی رہے ہوں اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا سگریٹ مت پیو, سگریٹ پی تو وہ سامنے نہیں پی گا تو چپ کر تو پی گا نا. جب ابو پی رہے ہیں تو اپنے کو پینے میں کیا ہے. تو جب آپ اپنی اولاد کو جس چیز سے روک رہے ہیں تو آپ کو بھی اس چیز کے معاملے میں رکنا پڑے گا. یہ قربانیاں والدین کو دینی پڑیں گی. ان قربانیوں سے انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے, اور انشاءاللہ اولاد آپ کی جانے. آپ اولاد کو جیسے میں نے شروع میں کہا 1-1.5 گھنٹہ یا جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے لے کر بیٹھے ہیں, تو نہ آپ کے پاس موبائل ہے نہ بچوں کے پاس موبائل ہے. یہ مطلب کہ برین اسٹارمنگ ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ ایک مائنڈ میکنگ ہوتی رہے گی, اور تھوڑے عرصے کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا. ایسا نہیں کہ ہفتے 2 ہفتے میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, یار آج چلو یار پروگرام دیکھا اور ہفتہ کر کے دیکھتے ہیں. نہیں, ہفتے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب برسوں میں یہ چیزیں بگڑی ہیں, برسوں کا ایک دورانیہ ہے, تو اس کو مطلب منٹوں میں درست نہیں ہو جائیں گے, اس کو وقت لگے گا. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج 3 مہینے تک کیا جاتا ہے, 3 مہینے کے بعد تو نتیجہ نکلتا ہے. جو سمجھے کہ بہت گہرا خالی گھڑا ہے, ہال ہے, اب آپ اس کو بھرنا شروع کریں گے تو اس کی بھرتے ٹائم لگے گا, تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ بھر رہا ہے, کیا آپ اس کو بھرتے جائیں گے. وہ جب پورا بھر جائے گا اس کے بعد آپ کو اوپر کی سطح نظر آئے گی کہ ہاں اب یہ اٹھنا شروع ہوا ہے. تو کئی گہرے گڑھے ہیں بری عادتوں کے جنہیں ہم نے حکمتوں کے ساتھ بھرنا ہے, اور ایک ٹائم لگے گا درستی آنے میں. تو یہ ایک یوں سمجھے کہ یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ کے طور پر آپ کو اس کو لینا پڑے گا. کال دیں. حاجی عمران صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ آپ نے اپنے کسی ایک سلسلے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہے, اور آپ نے اس کی کچھ وضاحت بھی کی تھی. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ نکاح سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ نکاح کے بعد ہونے والے مسائل سے بندہ بچ جائے. دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نکاح سے پہلے تو اس خوشی کے موقع پر خیال نہیں کرتے, ادم بھی مچاتے
کھاتے ہیں وہ سارے گناہ بھی ہوتے ہیں، اور بعد میں یہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اب بہت برکت ہوگی، تو اس وقت پھر برکت والے معاملات نہیں ہو پاتے. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ نکاح کو کس انداز سے ہونا چاہیے کہ بعد میں جو برکتیں ملنی ہیں وہ سب کو مل جائیں؟ اس پر کافی تفصیلی باتیں ہوئی تھیں مدنی مذاکرے میں امیل سنت کے ساتھ. اس کا تو خلاصہ میں چند منٹوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ دینداری دیکھی جائے. لڑکا ہو وہ بھی متقی ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، سنتوں کا پیکر ہو، عاشق رسول ہو. دین کی طرف دیکھا جائے، دین کو دیکھا جائے اس کے، اور یہی چیز لڑکی میں بھی دیکھی جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بیسک. یہی ہے کہ دونوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں، اور یہ ایک ہے نمبر 1. سیکنڈ جو چیز ہوتی ہے وہ جو ہے نا بوجھ کم ہو، یعنی دونوں طرف مقروض قرضہ نہ ہو جائے. اور اس میں بہت جو بیسک بات کی گئی تھی یہ تھی کہ ڈیمانڈ نہ ہو. باپ اگر اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو دے، نہیں دینا چاہتا تو کوئی مطلب کہ زور جبر نہیں ہے، ضد بحث نہیں ہے. وہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرے، بیٹی کی خوشیاں پوری کرے، بیٹی کو جو دینا ہے اس کے اپنی سوچ، اپنی طبیعت، اپنی وسعت کے مطابق دے. یہاں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ بعض بیٹیاں جو ہے نا، مطلب باپ تو اپنی بیٹی کے لیے خوشی سے کرنا چاہے، بعض بیٹیوں کا مزاج جو ہے نا وہ، یہ میرے پاس تحریر موجود ہے یہ اس طرح کی، وہ آؤٹ آف وے جا کر اپنے والد کو پریشرائز کرتی ہیں. یعنی سسرال والوں کی بات اب چھوڑ دیں، بیٹی جان کو آئی ہوئی تھی، میں سوٹ یہ پہنوں گی تو میں کپڑے یہ پہنوں گی تو میں یہ بھی لے جاؤں گی، وہ بھی لے جاؤں گی، یہ 5,000 کی نہیں تو میں 25,000 کی سوٹ پہنوں گی، یہ 2,000 کے نہیں تو میں 10,000 کے چپل پہنوں گی، تو مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، اتنا چاہیے، اتنا چاہیے. اور باپ، یہ بھی باپ پر وزن نہیں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، سسرال میں نہیں ڈالتا، بیٹی نے ڈال دیا. یہاں پر یہ ہے کہ جو والدین اپنی خوشی سے، اپنی استطاعت سے، اپنی مطلب کہ ایک اچھے انداز سے جو اپنی اولاد کے لیے، بیٹی کے لیے دینا چاہتے ہیں تو وہ دیں. اور جتنا دیا، جو دیا، جیسا دیا. لڑکے والوں کو اس معاملے میں کسی بھی قسم کا وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے. لڑکے والے یہ کہ آپ جو دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ دینا چاہیں تو کوئی مطلب وہ ہے نہیں، مطلب یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اور ایسے کئی گھر ملیں گے آپ کو کہ جو مطلب اس معاملے میں بہت کلیئر ہیں کہ نہیں تو نہیں، اور وہ برسوں تک ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ رہتا ہے. کبھی لڑکے والے یا داماد یا سسرال کبھی بھی بوجھ بنے نہیں، نہ کبھی ان کو کبھی اس طرح کی پریشانیاں ہوئی ہوں گی، نہ انہوں نے کبھی اس طرح کا دونوں طرف سے. تو یہ ایک خوبصورت انداز ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ کہ خوف خدا، اس طرح کا معاملہ اگر دونوں خاندانوں، فیملیز میں ہے تو ہو. پھر صرف لڑکا لڑکی ہی اس طرح ہیں کہ وہ مطلب دینداری کی طرف، دین کی طرف ہیں، مگر فیملی نہیں ہے جو ایک ساتھ فیملی، اسپیشلی اگر وہ کمبائنڈ فیملی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ تر دیکھنا پڑے گا کہ ان کا جو مطلب گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے. کیونکہ جب آپ نے کال کی تو مجھے ایسا لگا ہے کہ آپ ایک دین کی طرف اور مدنی ماحول کی طرف، سنتوں کے بڑے ماحول کی طرف ہی آپ مجھ سے مطلب کچھ سننا یا مجھے فرمانا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھی جائیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی تو ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن لڑکا بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن جب جہاں جاتی ہے شادی کرنے کے بعد وہاں کوئی ماحول نہیں، نہ نندے ماحول میں ہے، نہ وہاں پھر وہ دیور وغیرہ اس کے پھر مسائل، تو ساس سسر ویسے ہی وہاں کوئی نہ کچھ ایسی ترکیب ہے ہی نہیں. تو پھر وہ لڑکی عمل نہیں کر پاتی، پردہ نہیں کر پاتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کرتی ہے تو پھر گھر میں مغز ماری ہوتی ہے. لڑکے کا بھی اتنا پراپر ذہن نہیں ہوتا بعض اوقات، تو لڑکا ہوتا ہے یار نہیں تو نہیں کرو یار، گھر والے کیوں کر رہی ہو پردہ، کیوں کر رہی ہو، ہمارا ماحول ایسا ہے. تو لڑکے کا بھی اتنا ذہن نہیں ہوتا، اس پر بھی پھر آہستہ آہستہ اس کی بے شرمی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. دیوس کا لفظ ہے حدیث میں کہ جو مطلب کہ اپنی محارم پر غیرت نہ کھائے، ان کی بے شرمی بھی حیائی سے ان کو طاقت پر روکے نہیں، ایسے شخص کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا. دیوس کے یہ عربی لفظ ہے، اس کا اردو معنی جو ہے نا، اردو ورڈ، اس کو بے غیرت کہتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اور دیوس پر جنت حرام ہے، یعنی وہ ابتدان جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی. ایمان سلامت لے کر گیا تو مسلمان کے لیے جنت ہے، مگر یہ میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے. تو یہ چند چیزیں تھی جو شادی بیاہ میں دیکھا جائے. پھر یہ کہ نتیجہ رب کے سپرد کر دیا جائے. جیسے ہم دروازہ بند کریں، کنڈی لگائیں، لاک لگائیں، جو بھی ہے وہ کریں، حفاظت اللہ کرتا ہے. تو اسی طرح ہم اپنی دیکھ بھال کر شادی کریں، پھر اللہ کی رحمت کے سپرد کریں. کیونکہ ذہنی ہم آہنگی ہے نا، یہ شادی کے بعد پتہ چلے. یہ تو وہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں
جو شادی سے پہلے بالکل معلوم ہو جاتی ہیں، چیزیں سب ہو جاتی ہیں، مگر ذہنی ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے، مینٹلی انڈرسٹینڈنگ لڑکے لڑکی میں ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ تو شادی کے بعد چلے گا. اور شادی سے پہلے اس کا تجربہ کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا، کیونکہ شادی سے پہلے تو کوئی دونوں کی گفتگو یا ملاقات یا بات چیت کا تو کوئی تک بنتا بھی نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے. اب شادی کے بعد اگر دونوں کی ہم آہنگی اگر نہیں بھی ہے تو اب دونوں میں صبر، برداشت اور اچھے اخلاق ہوں گے تبھی گھر چل جائے گا. لیکن زیادہ تر پھر یہ اگر جو گھر ٹوٹنے کے بعض واقعات ہوتے ہیں جس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، دونوں میں مینٹلی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، طبیعتیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، بہت مختلف ہوتی ہیں، تو یہ مطلب ایک ساتھ رہنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی بعضوں کا صورتیں بنتی ہیں کہ پھر گھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں. لڑکا لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، دولہا دلہن میں یعنی میاں بیوی میں، تو فیملی ممبرز میں پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی، وہ بھی پھر گھر ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہیں. تو پھر یہ چیزیں ایک الگ ہو جاتی ہیں اور گھر ٹوٹ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ گھر نہیں ٹوٹ رہے، ہمارے پاس 2 رپورٹس ہیں اس حوالے سے گھر کے ٹوٹنے یعنی طلاقوں کے بڑھنے کی 2 رپورٹ ہیں. جیسا ابھی آپ نے ہمارے شروع کے اس میں بھی دیکھا تھا، ایک ہے گھر بستے ہی ٹوٹتے ہیں، اور مطلب یہ کہ شادی کے پہلے سال ہی 28% طلاقیں، اور عرب شریف کے میں بھی طلاقوں کے تعلق سے جو اضافہ ہو رہا ہے کہ پر ڈے یومیہ مطلب 819 شادیاں ہیں تو 315 تک طلاقوں کے ریشو بھی بتائے جاتے ہیں. یعنی یہ بہت بڑی ایوریج، بہت بڑی پرسنٹیج ہے کہ طلاقیں جو ہو رہی ہیں. یہ دونوں رپورٹیں ہمارے پاس، یہ دونوں رپورٹیں پہلے دیکھ لیں پھر اپنی گفتگو کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. عرب شریف میں طلاق کے واقعات میں اضافہ، یومیہ 819 شادیاں، 315 طلاقیں ہونے لگیں. عرب شریف میں یومیہ 819 نکاح نامے جاری ہو رہے ہیں، جبکہ طلاق کی شرح اوسطاً یومیہ 195 سے 315 کے درمیان ہے. عرب ویب نیوز کے مطابق وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ گزشتہ 12 ماہ کے دوران طلاق کے کل 5110 واقعات ریکارڈ پر آئے. یہ اعداد و شمار اکتوبر 2019 کے ریکارڈ کے مطابق بیان کیے گئے ہیں. وزارت انصاف کے مطابق عرب شریف میں گزشتہ برس شادی اور طلاق کے جتنے واقعات ہوئے، یہ مملکت میں شادی اور طلاق کے حقیقی رواج کے عکاس نہیں ہیں. اگرچہ طلاق کے یہ واقعات ریکارڈ کے تحت بیان کیے گئے ہیں، تاہم شہریوں کی طرف سے طلاق کے بعض پرانے کیس بھی ریکارڈ کرائے جاتے ہیں. گھر بستے ہی ٹوٹنے لگے، شادی کے پہلے سال 28% طلاقیں. ابو ظبی میں گھر بستے ہی ٹوٹنے لگے. عدم برداشت، سخت رویے اور معمولی باتوں پر تلخ کلامی جوڑوں کے درمیان ہم آہنگی ہونے میں رکاوٹ اور گھریلو نا اتفاقی کا باعث بن رہے ہیں. خاندانی روابط کی پختگی کے حوالے سے کیے گئے ایک سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران ابو ظبی کے معاشرے میں لوگوں کا طرز معاشرت بہت زیادہ تبدیل ہو گیا ہے. اس کا اثر خاندانی نظام پر بھی پڑ رہا ہے. متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو ظبی میں شادی کے پہلے 3 برسوں کے دوران طلاق کی شرح 50% تک پہنچ گئی، جبکہ شادی کے پہلے سال 28% شادیاں طلاق پر ختم ہونے لگی ہیں. ابو ظبی میں سماجی ادارے کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ موجودہ نسلوں کو طلاق سے بچانے کے لیے غیر روایتی جدید طرز کے حل نکالنا ہوں گے. عام طور پر نئے جوڑے کے درمیان اختلافات ہونے پر دلہا دلہن کے رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں اور مسئلے کو سلجھانے کے بجائے الجھا دیتے ہیں. یہ 2 رپورٹس تھیں جو آپ کو ہم نے دکھانی تھی. عدم برداشت جو ہے نا یہ بہت بنیاد ہے، یعنی برداشت کی کمی، اور لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں. اگر آپ اس ہونے والی طلاقوں کے اسباب کا جائزہ لیں گے نا، ریزنس آف ڈائیورسز، تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کو بہت ہی کم ایسے ریزنس ملیں گے جس پہ آپ کہیں گے کہ ہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ یہ کہہ دیا، وہ یہ کہہ دیا، تو خدا نخواستہ پھر کہیں اور کہیں پیج لڑ گئے، اور پانی ٹائم پر نہیں دیا تو کھانا گرم نہیں دیا تو پکاتی نہیں ہے، تو بولتے ہیں کہ یہ ٹائم پر آتا نہیں ہے تو وہ لیٹ ہو جاتا ہے، تو بولتے اٹھتی جلدی نہیں ہے، بولتا میری ماں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو بولتا میرے باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو وہ یوں نہیں کرتی، وہ یوں نہیں کرتی. ایسی چیزیں کہ جنہیں تھوڑا وقت دینا چاہیے، تربیت کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ ویٹ اینڈ سی، اسٹے، تھوڑا رکیے، جلد بازی نہ کیجیے. یہ گھر جو ٹوٹ جاتے ہیں، ابھی بچوں کا بھی میں بچوں کے تعلق سے بھی میں نے 2 سیگمنٹ بچوں کے تعلق سے کیا آپ کے ساتھ. آج آپ کو پتہ ہے جب یہ گھر ٹوٹتا ہے تو بچہ کیسا اجڑ جاتا ہے. یعنی یہ بات اتنی زیادہ واضح بیان کر رہا ہوں کہ دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے، دونوں کو بچہ بھی ہو چکا ہوتا ہے،
اور پھر وہ ماں کے ساتھ رہے گا, تھوڑا باپ کے ساتھ رہے گا, ادھر رہے گا ادھر رہے گا. تھوڑے عرصے میں دونوں مرد اور عورت شادی کر لیتے ہیں. وہ اپنی دوسری بیوی کر لیتا ہے, وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ اپنا نکاح کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے. بچہ جتنا اس میں مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ طلاق کے بعد سب سے زیادہ جو مطلب پرسن ڈسٹرب ہے نا, اور جس کی زندگی پر بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے, وہ اولاد ہے. بھائی جب اولاد ہو گئی, ایک تو ویسے ہی آپ کو مطلب کہ برداشت کرنا, اب جب اولاد ہو گئی ہے نا تو زیادہ برداشت کرنا. اب یہ چلو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اولاد کے لیے سمجھے, ویسے آپ نے اولاد کے لیے زندگی میں بہت ساری چیزیں کمپرومائز کی ہوئی ہیں, تو اولاد کے لیے عورت کو چاہیے کہ مطلب کہ اپنے شوہر کو برداشت کر لے, اور شوہر کو چاہیے کہ اولاد کے لیے اپنی بیوی کو برداشت کر لے. اب کرے ہو گئی بات, اب کیا کر سکتے ہیں. یوں کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھائیں, اور زندگی بس اب ٹھیک ہے گزر جائے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا ہے, دنوں کو بدلنے والا ہے, حالات کو بدلنے والا ہے. کیا پتہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھی سی نیت کر کے اپنی زندگی کو اس طرح چلانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دے, محبت آ جائے. ایسا نہیں ہے, ایسے آپ کو کئی واقعات, میرا تو پروگرام یہ نہیں ہے پراپرلی, ورنہ اگر میں اناؤنس کر کے پروگرام کروں اور ہم اجازت دے دیں ہر ایک کو اس طرح کی ہمیں دینے کی کال, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بتائیں گے کہ جی ہم دونوں میاں بیوی میں لڑائی تھی, آج ہم میں محبت ہے. ہم دونوں میاں بیوی الگ ہوا ہی چاہتے تھے کہ رک گئے, اور آج الحمدللہ ہمارا گھر اچھا چل رہا ہے. یعنی ایسے بھی ہزاروں گھر مل جائیں گے آپ کو, ہزاروں میاں بیوی مل جائیں گے جن میں شروع میں نا اتفاق کی ہوگی, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, کچھ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوگی, کچھ فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہوگا, لیکن انہوں نے ٹوٹنے نہیں دیا اپنے رشتے کو. ٹوٹنے بھی والا ہوگا تو کوئی اللہ کی رحمت سے کوئی ہمدرد آ گیا ہوگا اور انہوں نے ان کو ٹوٹنے سے بچا لیا ہوگا, اور کچھ عرصے کے بعد انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو گئی ہوگی, اور مزاج بھی بن گیا ہوگا, ایک دوسرے کو قبول کرنے والی طبیعت بھی آ گئی ہوگی, اور اب یا تو خوشیوں کے ساتھ یا پھر کبھی خوشی اور کبھی مطلب کہ دکھ سکھ کے ساتھ یہ اپنا گھر چلا رہے ہوں گے. ایسے آپ کو ہزاروں گھر خاندان ملیں گے. ایک کا طلاق ہو گئی ہوگی, ایسے حالات ہو گئے کہ اس نے ایک طلاق دے دی ہوگی, اور اب زندگی گزر گئی ہوگی, اس سے دوسری کا نام ہی نہیں لیا ہوگا. وہ بھی نہیں دینی چاہیے, میں اس سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو میری درخواست یہ ہے کہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں اور برداشت پیدا کریں. ذہنی ہمانگی اگر نہیں بھی بن پاتی تو اگر ہو سکے تو چلائیں گھر, ورنہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ وے ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ڈائیورس طلاق یہ ایگزٹ وے نہیں ہے, اس کو ایمرجنسی ایگزٹ وے کا نام دیں, کہ یہ حادثاتی طور پر نکلنے کا راستہ ہے. کہ اب اگر گھر میں رہیں گے, جیسے مثلا گھر میں آگ لگ گئی ہے, اب آپ کوشش کریں آگ بجھائیں, آگ بجھائیں صبر کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. یہ آگ بجھانے کی کوشش کریں کہ حکمت کا پانی, کہ نرمی کا پانی, کہیں مطلب کہ جہاں سختی کی اجازت تو سختی کا تھوڑا سا نظام, تو تھوڑا یہ نظام, تو یوں اس کا پانی ڈالیں, آگ بجھائیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ یار ہر طریقے سے آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی, اب یہ ہے کہ اب جلنا ہم کو ہے, تو اب یہ ہے ایمرجنسی ایگزٹ, کہ پہلے کوشش کرے کہ آگ بجھ جائے اور ہمارا گھر بچ جائے, پھر ایمرجنسی ایگزٹ. یہ اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ایک راستہ ہے کہ اس راستے سے پھر وہ بھی خیر کے ساتھ نکلیں, طریقہ کار کے ساتھ پھر نکلیں. ڈائیورس کر کے اگر نکلنا بھی ہے, اس میں بھی لڑ کر, جھگڑ کر, دشمنیاں کر کے اور نفرتوں کی ایسی دیواریں کھڑی کر کے نہ نکلیں کہ اس کے پھر پھلانگنا ہی مشکل ہو جائے. کہ بھائی اس کے بعد بھی تو پھر اتفاق اور محبت سے جیا جا سکتا ہے نا, دو خاندانوں میں اس کے بعد بھی تو ٹھیک ہے نہیں بنی, اب دو مرد اور عورت میں نہیں بنی, اس کی وجہ سے برسوں تک خاندان نہیں لڑ رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ تھوڑی سی میں نے ملی جلی سی آپ کے سامنے باتیں کی ہیں. تو مہربانی کر کے میری تمام تر یہ جو میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کچھ نہ کچھ ڈسپیوٹ چل ہی رہا ہوتا ہے, یہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, یہی ٹوٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا رسی ہوتی ہے, اس میں بل لگے ہوئے ہوتے ہیں نا. یوں سمجھیے کہ آپ کا یہ جو جھگڑا, یہ نا اتفاق کی دوسرے کے ساتھ الجھنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر, یہ ایک ایک بل کو کھول رہا ہے, یہ ایک ایک بل ٹوٹ رہا ہے, اور آخر میں یہ جو رشتہ ہے نا, یہ بس تھوڑا سا مطلب اٹکا ہوا ہی ہوتا ہے. پھر ایک بظاہر ہونے والی ایک چھوٹی سی بات رسی توڑ دیتی ہے. وہ جس بات سے رسی کمپلیٹلی ٹوٹی رہے, وہ بات بہت چھوٹی ہوتی ہے, مگر اس سے پہلے یہ کافی چیزیں, یہ رسی جل وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بل
کھینچ کے بل ٹوٹ چکے ہوتے ہیں نفرت کی چاقو سے، اور یہ بدتمیزی، بد اخلاقی اور مطلب غیر معاشرتی تھا. یہ جیسے یہ رسی ہے، یہ بل ہے، یہ جو یہ بنا ہوا ہے نا، یہ بل ہیں، یہ کھل رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے. یہ ایک ایک بل بھی جو ہے نا، یہ بھی کئی دھاگوں پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہوتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسے حالات ہی نہ آنے دیں. اس کو چیک تو کریں، ریئلائز تو کریں کہ یار بتانی ہمارے رشتے کی رسی کے کتنے بل ٹوٹ چکے. یہ ماں باپ یہ اولاد اور ماں تھوڑی ہے، بیٹا اور ماں کے جس کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ بھائی بہن تھوڑی جس کا رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا. یہ تو میاں بیوی ہیں، یہ تو رشتہ جڑا ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے اور ٹوٹتے بھی ہیں. تو آپ ایسے حالات ہی نہ پیدا ہونے دیں جس کی وجہ سے یہ بل کھلتے چلے جائیں اور آخر کا رسی ٹوٹ جائے. تو آج دوبارہ بل کو لپیٹنا شروع کر دیں. اور جی ہاں، یہ برسوں میں جو بل کھلے نا، میں لمحوں میں یہ بل صحیح ہو سکتے ہیں، رسی مضبوط ہو جائے گی. یہ بھی دیکھیں اب یہ کیا، یہ بل کھل کے یہ آخری رہ گیا. اب یہ تھوڑا سا جھٹکا دیں گے تو رسی ٹوٹ جائے گی. اب یار اتنی سی بات پر طلاق ہو گئی، بات اتنی سی نہیں تھی. آج بات اتنی سی تھی لیکن پیچھے بڑی بڑی باتیں ہو گئی تھی. یہ ہر چھوٹی بات پر تھوڑا تھوڑا کھلتا گیا اور آج یہ رسی ٹوٹ گئی. بات میرا خیال ہے کہ بہت سو کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. چھوٹی چھوٹی بات، پانی نہیں دیتی ہو، یہ ایک بل کھلا. خود اٹھ کے پی نہیں سکتے، یہ دوسرا بل کھلا. بدتمیز ہو یا تمہاری زبان تیز ہے، تیسرا بل کھلا. آپ کون سے دودھ میں دھلے ہوئے ہو، یہ چوتھا بل کھل گیا. یہ کر کے بل، پھر وہ منہ چڑھا کر سو گئے تو یہ ایک ہی رات میں کو 2-4 بل اور کھل گئے. پھر اٹھے تو ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کہ یہ ایک اور بل کھل گیا. پھر چند دن چلو گزر گئے، یار چھوڑا یار مٹی پاؤ. پھر تھوڑا تو ہو گیا، کھانا ٹائم پر نہیں دیتی ہو. آپ کون سا ٹائم پر آتے ہو؟ کل تو کھانا ٹائم پر پکایا تھا، اب آئے نہیں، ٹھنڈا ہو گیا. ہر وقت کھانا تیار کر کے دینا، نوکرانی سمجھا ہوا ہے مجھے. تو کیا میں ہی تمہارا ملازم ہوں کہ جو روزانہ کام پر جا رہا ہوں؟ اب یہ ساری جو ڈسکشن ہو رہی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ رسی کھینچ ہی نہیں رہی ہے، رسی کو کاٹ نہیں رہا، رسی کو جلایا جا رہا ہے. جب رسی جلے گی تو تم اس کو ٹوٹنے میں دیری کتنی لگے گی؟ شک، وہم، ڈانٹنا، جھاڑنا، بے عزت کرنا، لفٹ نہ کرانا. شوہر جو توقع کرتا اپنی بیوی کے ساتھ کہ اس سے بات کرے، اس سے مسکرائے، وقت اور حالات کے ساتھ اس کی خواہشات کے مطابق چلے، جبکہ وہ نافرمانی نہ ہو اپنے رب کی، کچھ بھی نہیں کر رہی اور وہ بھی اس کی کوئی عزت نہیں کر رہا، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، تو ایسے تو بہت مشکل ہو جاتا. تو وہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے ڈائیورس، یہ یاد رکھیے گا، اور اسے ایمرجنسی ہی ہے، بس اس میں یاد رکھیے گا. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو عرض کر دی ہیں. پہلے بھی طلاق کے موضوع پر کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، لیکن چونکہ بہت پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، دنیا میں پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، یہاں بھی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، تو برداشت پیدا کریں. قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے غصے پر قابو پائیں، مطالعہ کریں، غصے کی تباہ کاریوں کو پڑھیں، اور مطلب جو طلاق ہونے کے بعد جو تباہیاں آتی ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ کالز لیتے ہیں، پھر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے. بھائی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بچوں کے حوالے سے بہت زبردست تربیت فرمائی اور میرا بہت زیادہ ذہن اس حوالے سے بنا، جبکہ میرا مائنڈ تھوڑا اور تھا، لیکن اب چونکہ میرا ذہن بنا انشاءاللہ. میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام احمد رضا ہے، ایک کا نام مصطفیٰ رضا ہے. تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ آپ کے توسل سے جو آپ نے فرمایا میں نے سیکھا، تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ان کو حافظ قرآن بھی بناؤں گا، اور انشاءاللہ ان کو میں عالم دین بھی بناؤں گا، مفتی بھی بناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مبلغ بھی بناؤں گا. میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ جو دعوت اسلامی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اللہ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے، اور یقیناً یہ دعوت اسلامی اہل سنت کی جان ہے. اللہ آپ کو دونوں جہان کی سعادتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ فی الدارین. آمین. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. حوصلہ افزائی بھی کی، بہترین نیتیں کی. اللہ آپ کو استقامت بھی دے، مدد کرے، مددگار پیدا فرمائے. یہاں ایک مدنی پھول عرض ضرور کروں گا کہ ماشاءاللہ نیت بہت اچھی کی آپ نے. اب بچوں کے دل میں حافظ اور عالم بننے کی محبت کا بیج بھی ڈال دیں، تاکہ جب آپ اس کو عالم اور حافظ بنانے کے جائیں تو بڑی رغبت کے ساتھ عالم اور حافظ بننے کے لیے جائیں. تو بہت جلدی اور بہت اچھے عالم اور حافظ بن کر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، مرحبا، مبارک، بہت بہت مبارک. جی کال دیں.
پیارے نگران شورا، عرض ہے کہ بعض امی ابو بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں لیکن آس پاس کے ماحول کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں والدین کیا کریں؟ یہ مسئلہ جوائنٹ فیملی میں زیادہ ہوتا ہے، پلیز نگران شورا ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ آپ پر، آپ کے سب گھر والوں پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ جی ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچوں کے عادتیں اور اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کو بند کر کے رکھنا بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح بچے باہر نکلتے ہیں اور جب آتے ہیں تو میلے کچیلے ہوتے ہیں، مٹی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، دھول مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، کپڑے میلے ہوئے ہوتے ہیں، تو والدین کپڑے بھی دھوتے ہیں تو بچوں کو بھی دھلاتے ہیں، ان کو غسل کرواتے ہیں، صاف ستھرا کرواتے ہیں۔ تو جس طرح ان کے جسمانی میل کچیل کو اور کپڑوں کے میل کچیل کو آپ دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ان کے باطنی میل کچیل کو بھی دور کرنے کے لیے کوشش کریں کہ جب بچہ باہر سے آتا ہے یا کہیں اور اس طرح آپ کو لگتا ہے تو بیٹھیں، اس کو سمجھائیں، اس کو بتائیں۔ یہ وقت دینا پڑے گا، جو میں نے پہلا جو میرا سیگمنٹ تھا، تو اس سے انشاءاللہ کسی حد تک ہم اپنی اولاد کو اس طرح کے باہر کے جو غیر اخلاقی اور غیر شرعی جو حرکتوں کا ایک اس کے اوپر ایک اثر پڑ رہا ہوتا ہے، انشاءاللہ اسے بچانے میں ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں۔ جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل لوگ دوسروں کی سبق آموز خبروں سے اپنی آخرت کو یاد نہیں کرتے بلکہ وہ مستی مذاق سمجھتے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، اپنے اوپر سب سے پہلے لینا چاہیے کہ اس میں میرے لیے سیکھنے کا کیا ہے، مجھ میں عبرت لینے کا کیا ہے، مجھے اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر لینا چاہیے، اور پھر اپنے اوپر لینے کے بعد دوسروں کو اس میں ہمیں فوائد پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی میرا نام سبحان الطاری ہے۔ نگران شورا، آپ کئی سبق آموز خبریں کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن ایک سبق آموز خبر یہ بھی تو ہے کہ دلوں کی راحت سلسلہ ہی نہیں آ رہا۔ نگران شورا، آپ دلوں کی راحت سلسلہ شروع کر دینا۔ انشاءاللہ دلوں کی راحت سلسلہ کتنا عرصہ چلتا رہا۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جی کال دیں۔ سوال یہ ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، شادی کر کے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک بڑا کر کے جاتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں والدین کو، اسپیشلی شادی کے بعد۔ اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ والدین کو بھی اس میں مطلب جو ایک برداشت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اتنا زیادہ وہ پریشرائز کرتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، بہو کے ساتھ بن نہیں رہی ہوتی ہے، بیٹے کا ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ، وہ جب بھی آتا ہے تو کہانیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں، پھر بچہ بیزار ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات لڑکا خود ریئلائز کرتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، لڑکا خود ریئلائز کرتا ہے کہ میری بیوی کا قصور نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میرے والدین کو اس سے پرابلم ہو گیا ہے۔ پھر اس کے پاس اور وہ کیا کرے گا؟ والدین کو سمجھاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تو بیوی کا ہو گیا ہے، یہ بھی پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہاں بھی شکایت ہو سکتا ہوتی ہو، وہ بھی غلط، وہ بھی کچھ اچھی بری باتیں کر لیتی ہو، لیکن وہ ریئلائز جب وہ اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری بیوی کا قصور نہیں ہے، تو میرے ماں باپ کیوں نہیں ہمیں رہنے دینا چاہتے؟ اگر خدا نہ کرے ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تب بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، یا پھر ماں باپ کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، بیوی اس کو ماں باپ کے خلاف کر دیتی ہے بعض اوقات، تب بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس طرح کی چیز، اس میں بس آدمی کو چاہیے، مرد کو چاہیے، لڑکے کو چاہیے کہ وہ انصاف اور عدل کے ساتھ رہے، والدین کا ادب ہاتھ سے نہ جانے دے، بیوی کے حقوق ضائع نہ ہونے دے۔ یہ یاد رکھیے گا، بڑا یہ امتحان ہوتا ہے ان حالات کے اندر، اور والدین کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے تو بچہ رہے گا۔ ورنہ امیر سورت نے کئی دفعہ فرمایا ہے کہ آخر پھر وہ چھوڑ کر چلا جائے گا، الگ سے گھر بسا لے گا، پھر ملنے بھی نہیں آئے گا، پھر یہ بیچارے بوڑھے ماں باپ بچوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نا اب بھی سے ذہن بنا لیں، جب عمر بڑی ہو جاتی ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، جب عمر بڑی ہو جاتی ہے، کوئی بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ جو بولنے اور چڑچڑاپن جو مزاج ہو جاتا ہے نا، پھر وہ نکلتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کو سمجھے، اس وقت کو بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اگر آج آپ کی عمر اتنی ہے کہ اور آج آپ کی سوچ ایسی ہے کہ آپ یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ جائیں،
تو ابھی سے سمجھ جائیں کہ اگر زندگی بچتی ہے، بڑی عمر ملتی ہے، تو عمر کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر خاموشی اور مزاج میں تحمل، برداشت آ جانا چاہیے کہ اب بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور بولنا، روکنا، ٹوکنے کا مزاج نہیں رکھنا۔ یہ میرے سنت نے کئی دفعہ مدنی مذاکرہ میں فرمایا ہے۔ ایسے بوڑھے ماں باپ کہ جو اپنی اولاد کو بالکل نرمی اور پیار کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی روک ٹوک ایسا مطلب نہیں کرتے، اور بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں یا مسکراتے رہتے ہیں، ایسے والدین اپنی اولاد کے ساتھ رہنے کا سکھ پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ مطلب کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اولاد کو خود سے جدا کرنے میں ہمارا ہی بعض اوقات ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اگر اب ماں باپ کی قصور ہو یا نہ ہو، میں تو بیٹوں سے ضرور عرض کروں گا اولاد سے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہی رکھیں، ان کے حسن سلوک رکھیں۔ اپنے گھر کو بھی بچانا ہے تاکہ میاں بیوی کے بھی محبت رہے، اور بچوں کے، آپ کے بچوں کے حق بھی آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کی بیوی کا حق بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی آپ نے مطلب کہ وہ ان کی بھی حق تلفی نہیں ہونے دینی۔ اس میں آپ کے لیے آزمائش ضرور ہے، مگر رب کی رحمت شامل آ رہے تو قیامت کے دن اس کا ایسا اجر و ثواب ملے گا، ایسا اجر و ثواب ملے گا کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا اللہ کریم ایمان سلامت رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے قارعہ